بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، مصنف علی الرحمن نے اپنی کتاب فارسی قواعد و انشاء میں گزشتہ سبق میں مصدر کی چند قسمیں کی تھیں، یعنی کہ مصدر کی 4 قسمیں کی تھیں: مصدر اصلی، مصدر جعلی، مصدر متصرف، مصدر مقتضب۔ تو پچھلے سبق میں یہ قسمیں کیں لیکن ان کی تعریف نہیں بتائی تھی۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ تو آگے بتا رہے ہیں مصنف علی الرحمہ ہر ایک کی تعریف الگ الگ، کہ مصدر اصلی کس کو کہتے ہیں، مصدر جعلی کس کو کہتے ہیں، مصدر متصرف کس کو کہتے ہیں، مصدر مقتضب کس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کی الگ الگ تعریف کر رہے ہیں، ہر ایک کے بارے میں الگ الگ بتا رہے ہیں۔ تو معزز طلباء کرام دیکھیے، مصدر اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، یعنی کہ جس زبان کا وہ مصدر ہو، اس زبان والوں نے اس کو مصدر بنایا ہو، اس کو مصدر اصلی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ کوئی عربی کا مصدر ہے تو اس کو اہل عرب نے بنایا ہے تو وہ مصدر اصلی ہے۔ اسی طریقے سے فارسی کا مصدر ہے، اگر اس کو اہل فارس نے بنایا ہے، فارسی والی زبان نے بنایا ہے تو وہ مصدر اصلی ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ مصدر اصلی وہ ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، جیسے گفتن، رفتن، یہ فارسی کے مصدر ہیں دونوں، اور ان کو فارسی دان نے ہی بنایا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کی تھی مصدر جعلی۔ تو مصدر جعلی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مصدر جعلی وہ ہے کہ جس کو اہل زبان نے نہیں بنایا ہو بلکہ دوسری زبان والوں نے لفظ یدن لگا کر کے مصدر بنا لیا ہو۔ دوسری زبان والوں نے لفظ یدن لفظ لگا کر کے مصدر بنا لیا ہو، اس مصدر کو مصدر جعلی کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو، فہم کا معنی آتا ہے سمجھنا، اور یہ فہم عربی کا لفظ ہے، لیکن اسی طریقے سے فہم عربی کا لفظ ہے تو فہم سے بنا لیا فہمیدن، سمجھنا، فہمیدن مصدر بنا لیا۔ تو یہ فہم لفظ تھا فہم، تو اسی سے بنا لیا فہمیدن یدن لگا کر کے۔ تو یہ اہل زبان نے نہیں بنایا بلکہ اہل زبان کے علاوہ نے بنایا اس کو، تو یہ ہوا مصدر جعلی، یعنی کہ یہ فہم اور یدن دو سے مرکب ہے، فہم اور یدن دونوں سے دو سے مرکب ہے، اور فہم عربی لفظ ہے اور فہمیدن یہ فارسی کا مصدر ہو رہا ہے۔ تو محترم حضرات، اس کو اہل زبان نے نہیں بنایا بلکہ اہل زبان کے علاوہ نے اس کو بنایا ہے، تو یہ مصدر جعلی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس کو اہل زبان نے بنایا ہو وہ مصدر اصلی، اور جس کو اہل زبان نے نہ بنایا ہو وہ بلکہ یدن لفظ یدن لگا کر کے بنا لیا گیا ہو تو وہ مصدر جعلی ہے۔ دیکھیے مصدر جعلی کی تعریف۔ مصدر جعلی وہ ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے، کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے، جیسے فہمیدن جو فہم اور یدن سے مرکب ہے، یعنی کہ فہم الگ ہے یدن الگ ہے، ان دونوں کو مرکب کر دیا، ملا دیا، سے مرکب ہے۔ اسی طرح طلبیدن جو طلب اور یدن سے مرکب ہے۔ تو محترم بچوں، فہم اور طلب یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، دونوں عربی الفاظوں کے آگے یدن لگا کر کے مصدر بنا لیا۔ اب دیکھیے آگے تیسری قسم کی تھی مصدر کی، مصدر متصرف۔ اب مصدر متصرف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مصدر متصرف کس کو کہتے ہیں۔ سنیے، مصدر متصرف وہ ہے کہ جس سے تمام افعال بنے، یعنی کہ جس سے تمام فعل بنے وہ مصدر متصرف ہے۔ جیسا کہ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، جو بھی تمام فعل ہیں جس مصدر سے یہ تمام فعل بنے وہ مصدر متصرف کہلائے گا۔ جیسے کہ دیکھو، نوشیدن مصدر ہے پینا، تو نوشیدن مصدر سے فعل ماضی مطلق بنا نوشید، اس نے پیا، نوشید اس نے پیا۔ اسی طریقے سے جس مصدر سے تمام افعال بنیں گے وہ مصدر متصرف ہوگا۔ مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے، جیسے نوشیدن
پینا وہ پروردن پالنا، جس پروردن سے فعل ماضی مطلق پرورد اس نے پالا، وہ پرورد وہ پالتا ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ لاسٹ میں چوتھی قسم تھی مصدر مقتضب۔ مصدر مقتضب کو سنیے، مصدر مقتضب کس کو کہتے ہیں؟ تو مصدر مقتضب وہ مصدر ہے کہ جس سے تمام افعال نہ بنے، یعنی کہ ایک تو وہ ہے کہ جس سے افعال بنے، اور ایک وہ ہے جس سے افعال نہ بنے۔ تو جس سے افعال بنے وہ متصرف، اور جس سے افعال نہ بنے وہ مقتضب۔ مصدر مقتضب وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال نہ بنے، جیسے آختن، اس سے افعال تمام نہیں بنتے، ٹھیک، جیسے آختن اور دادن کے ان سے مضارع نہیں آتا۔ انہوں نے مصدر کی تعریف کر دی اور اس کی قسمیں بیان کر دیں۔ اب مصدر کی قسمیں بیان کرنے کے بعد میں ان کی ہر ایک کی تعریف بیان کرنے کے بعد میں بتا رہے ہیں کہ مصدر کتنی طرح ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، مصدر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی مصدر متعدی ہوتا ہے، کبھی مصدر لازم ہوتا ہے، کبھی مصدر مشترک ہوتا ہے۔ یعنی کہ 3 طرح کے مصدر ہوتے ہیں: مصدر لازم، مصدر متعدی اور مصدر مشترک۔ 3 طرح کے مصدر ہوتے ہیں۔ اسی کے بعد تینوں کے بارے میں اب بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے وہ مصدر لازم ہے۔ یعنی کہ فاعل کو چاہے، مفعول کو نہ چاہے، وہ مصدر لازم ہے۔ جیسے آمدن مصدر آنا، تو آمدن مصدر آنا، تو اس کا ہم فعل بنائیں گے آمد، تو وہ آیا، فاعل کو چاہ رہا ہے، صرف فاعل ہے یہاں پر، وہ آیا، فاعل کو چاہا یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فعل فاعل سے ہی مل کر کے جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جہاں پر فعل فاعل سے مل کر جملہ پورا ہو جائے وہ ہوتا ہے مصدر لازم۔ جیسے آمدن آنا، رفتن جانا۔ اسی طریقے سے کہا انہوں نے مصدر متعدی۔ تو مصدر متعدی کے بارے میں سنیے کہ مصدر متعدی وہ ہے جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے۔ مصدر لازم میں جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، اور مصدر متعدی میں جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے۔ جیسے خوردن کھانا، جیسے خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ تو دیکھو، خوردن کھانا، تو یہاں پر یہ دونوں کو چاہ رہا ہے، فاعل کو بھی چاہ رہا ہے، مفعول کو بھی چاہ رہا ہے۔ اس کا معنی کھانا، تو کھانے کا اگر ہم فعل بنائیں گے تو یہ فعل کھانے والا بھی پایا جائے گا اس میں، اور جس چیز کو کھایا جا رہا ہے جو مفعول بھی ہی ہے، مفعول بھی بنے گا، جو مفعول واقع ہوگی تو اس چیز کا بھی ہونا ضروری ہے، کھانا۔ یعنی کہ جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ مفعول، اور جو کھا رہا ہے وہ فاعل، اور فعل وہ فاعل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فعل وہ ہے کہ جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہ رہا ہے، تو یہ ہو گیا مصدر متعدی۔ اب اسی طریقے سے تیسرا بتایا تھا، تیسرا مصدر ہے مصدر مشترک۔ تو مصدر مشترک کے بارے میں سنیے کہ مصدر مشترک وہ مصدر ہے جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی ہوں۔ یعنی کہ مصدر مشترک وہ مصدر ہے جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی ہوں۔ جیسے سوختن جلنا جلانا، جیسے سوختن جلنا اور جلانا، تو اس میں اس مصدر مشترک میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی ہوں، تبھی وہ مصدر مشترک ہوگا۔ جیسے جلنا اور جلانا۔ تو دیکھیے، جلنا اور جلانا یہ ایک ہی مصدر کا معنی ہے، دونوں معنی آتے ہیں اس کے، جلنا بھی اور جلانا بھی۔ تو یہاں پر دونوں پائے جا رہے ہیں۔